اب رہا مسئلہ یہ کہ قبر یعنی میت کو منتقل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے منتقل کرنا اور ایک ہے اس کے ٹھکانے پر پہنچانا. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے منتقل کرنا اور ایک ہے اس کے منزل پر پہنچانا. مثال کے طور پر ایک آدمی بغرض علاج یا بغرض سفر یا کسی وجہ سے کچھ دور گیا، اور اتنی دور گیا کہ وہ اس کے مقام سے اس مقام تک مسافت سفر نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہاں سے یہاں لانا یہ منتقل نہیں ہے، یہ ٹھکانے تک پہنچانا ہے. اور فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر مسافت کے برابر نہیں ہے، مسافت سفر، تو اسی صورت میں نعش کو منتقل کیا جا سکتا ہے، اور وہ منتقل نہیں ہے بلکہ ٹھکانے تک پہنچانا ہے. ہاں جب اگر مسافت سفر ہے اور مسافت سفر ہے تو پھر یہ منتقلی ہے. اور اس سلسلے میں ذہن میں رہنا چاہیے کہ اکابر کا عمل حجت نہیں ہے، اکابر کا عمل حجت نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ میت کی منتقلی مناسب نہیں ہے. ہاں اس میں البتہ تھوڑا اضافہ کر لو، اور یہ اضافہ یہ ہے کہ اگر اس مقام پر تدفین دشوار ہے، اس مقام پر چونکہ اجنبی جگہ ہے، وہاں مسائل ہوں گے، تو ایسی صورتحال اگر ہے تو پھر وہاں سے منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ منتقلی نہیں ہوگی بلکہ یہ ٹھکانے پر پہنچانا ہوگا. اور اگر اس جگہ آسانی سے ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی تکلف نہیں ہوگا، تو پھر وہ منتقل کرنا جائز نہیں ہے، وہیں تدفین ہونی چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی بڑے بزرگ کیوں نہ ہو. حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کی نعش مبارک منتقل کی گئی، اور باضابطہ کہاں ہے وہ باندہ میں باضابطہ لایا گیا. اور اس وقت حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سخت نکیر کی اس موقع پر اور بہت ناگواری کا اظہار فرمایا. اور حضرت نے المعی کے اندر تو بڑی شدت سے اس مسئلے پہ لکھا ہے، اور باضابطہ ان کی تحریرات سے مجھے عجیب کیفیت ہوئی. حضرت نے اس میں جو انداز، ایک معنوں میں وصیت تھی حضرت کے وہ الفاظ سے، اور باضابطہ انہی علاقوں کی حضرت نے تعیین کی ہے جن علاقوں میں حضرت جاتے تھے، یعنی امریکہ، کینیڈا، مدراس اور بامبے، یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا حضرت نے. اور اللہ کی قضاء اور قدر دیکھو، علاج کے لیے حضرت بامبے گئے اور وہیں انتقال ہوا، اور لوگ اسی انتظار میں تھے کہ حضرت کا کیا مسئلہ ہوگا، اور یہی دیکھیں گے حضرت اتنی شدت برتتے تھے اس مسئلے پہ، اب حضرت کا کیا ہوگا. لیکن غائب سے اللہ تعالیٰ نے آدمی کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے، اور حضرت کے صاحبزادے نے وہی اعلان کر دیا کہ حضرت کی چونکہ منشا کبھی بھی منتقلی کا نہیں تھا، اس لیے یہیں تدفین ہوگی. بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر جس مقام پر ہے وہاں دشواری ہے کسی نہ کسی وجہ سے، اور دشواری کیا ہے، ایک تو جگہ نہیں ملنے کا مسئلہ، یا یہ کہ جگہ ملے گی لیکن کافی مہنگائی سے ملے گی، تو پھر ایسی صورت میں اب یہ مجبور ہے آدمی، وہاں کر نہیں سکتا، تو یہ اپنے ٹھکانے پر پہنچانا ہے. یہ منتقلی نہیں ہے، میت کی منتقلی منع ہے، میت کی منتقلی منع ہے، میت کو ٹھکانے پر پہنچانا منع نہیں ہے. لہذا اب جیسا یہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال ہو، تو وہ ایک اجنبی جگہ تھی، بالکل جنگل علاقہ تھا، وہاں نہ آدم تھا نہ آدمزاد تھا، تو لا محالہ وہاں تدفین تو نہیں ہو سکتی. تو پھر اس لیے اس مجبوری کے تحت مکہ المکرمہ لایا گیا، اور مکہ اس مقام سے قریب تھا، ورنہ اصل تو آنا چاہیے تھا مدینہ، کیونکہ ٹھکانہ رہنے کی جگہ تو مدینہ تھی، لیکن چونکہ وہاں قریب جگہ مکہ تھا اس لیے مکہ منتقل کیا گیا. اور یہ منتقلی نہیں ہے بلکہ یہ ٹھکانے پر پہنچانا ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھو کہ مطلقاً منتقل کرنا یہ بھی معیوب، یہ مناسب نہیں ہے. ادھر گئے آخری دیدار نعش کو لا رہے ہیں، ہزاروں کا خرچہ کر کے فلائٹ سے لا رہے ہیں، یہ ضرورت ہی نہیں ہے. جب وہاں آسانی سے ہو سکتا ہے تو وہیں کرو، اور اگر وہاں دشوار ہے کسی نہ کسی وجہ سے تو پھر وہ منتقلی ہو سکتی ہے.